بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا عنوان ہے اہل بیت کے فضائل، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل۔ انشاءاللہ آج احادیث سے جو کچھ بھی ان اہل بیت کے فضائل میں ملتا ہے تو وہ یہاں پیش کیا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ واپس ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حسن بن علی کو بلاؤ۔ حسن بن علی کھڑے ہوئے اور آئے، ان کی گردن میں سخاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے فرمایا آؤ لپٹ جاؤ۔ حسن نے بھی اسی طرح کہا اور لپٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اسے بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت کرے، یعنی اسے بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، میرے نزدیک حسن بن علی سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ جس پر کجاووں یا ہانڈیوں کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یعنی قرآن میں بھی اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں، اس کے راوی ہیں حضرت یعلا بن مرہ۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حسین بھی نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو کہ جامع ترمذی سے ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو کندھے پر بٹھائے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حسن و حسین سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض کیا تو اس نے مانو مجھ سے بغض کیا۔ اہل بیت کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، حضرت سعید بن راشد سے مروی ہے کہ یعلا بن مرہ نے ان سے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام کے لیے نکلے۔ حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے حضرت حسین کے لیے۔ ادھر ادھر حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور بوسہ لیا، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں جو حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ حسین پیشانی ہیں پیشانیوں میں سے۔ دیکھیں محبت کا عالم دیکھیں آپ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت کے لیے نکلے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے، یعنی گھر کے باہر کھیل رہے تھے، تو ان کو بوسہ دیا، ان کو بلایا، ان کے لیے ٹائم لگایا، یعنی ادھر آؤ، لیکن وہ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان کو پکڑ ہی لیا اور ان کا بوسہ لیا، اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے تھے۔ گرتے اور اٹھتے کم سنی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا، اور ان دونوں کو دیکھا کہ یہ گر گئے ہیں یا گر کے اٹھ کے چل رہے ہیں، تو ان خطبہ روک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آئے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر فرمایا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے مال اور اولادیں آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کر دیا، یعنی ان کو اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اسی کو ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو ہم استقبال کرتے۔ ایک بار میں نے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک کو اپنے سامنے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، حضرت ابن ابی نعیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا
کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا، اگر کوئی محرم یعنی وہ شخص جو احرام یعنی اگر کوئی محرم یعنی جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں نا، حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ایام حج جو ہوتے ہیں ان میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس حالت میں کسی مکھی کو مار ڈالے تو کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عراقی مکھی کے قتل کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مسجد سے نکلے تو حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یعنی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس قدر پیار سے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، بالکل ہو بہو ہم شکل تھے۔ تو یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہی جبکہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ مسکرا رہے تھے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ دیکھیں مقام و مرتبہ دیکھیں حسنین کا۔ سفیان بن جریر اور ابن فضیل سے اسی کے مانند روایت کرتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حالانکہ ہماری کیا اوقات جو ہم اہل بیت کے فضائل پر کوئی گفتگو کریں، میری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ احادیث میں ذکر ہوا ہے ان میں سے بھی بہت کم، یعنی یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے بہت کم مختصر سا میں نے یہاں پر پیش کیا ہے، جس سے لوگوں کو یہ انداز ہو جائے کہ ہاں اہل بیت کے بارے میں کتنے فضائل ذکر ہوئے ہیں احادیث میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے کس قدر محبت کی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت سے اسی طرح محبت کریں جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یعنی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت علی کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور گھر والوں کی حیثیت اور مقام بہت اونچا ہوتا ہے باہر والوں کے مقابلے میں۔ بہرحال ہم اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک نا اتفاقی کا اور جھگڑے کا ایک موضوع ہے، اس پر بات کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال ہم لوگوں کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت ایمان کا جز ہیں، اگر اس کے خلاف ہم جاتے ہیں اور ذرا سا دل میں شائبہ لاتے ہیں تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔